کسی بزرگ کے پاس گئے تو کہتے ہیں دعا کریں، دعا کریں۔ دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ دعا کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچے یا نہ پہنچے، اور دعا لی جاتی ہے جو وہ بے ساختگی میں دی جاتی ہے، بے ساختگی میں دی جاتی ہے۔ ماں اتنی مہربان ہو گئی تیری خدمت سے، تیرے پیار سے، ماں کا دل اتنا بھر اٹھا کہ اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی، کانپتے ہونٹوں پہ دعا آئی، اللہ میرے بیٹے کو زندگی بھر سلامت رکھنا، اسے گرم ہوا بھی نہ لگنے دینا، اسے کسی دشمن کے ہتھے نہ چڑھنے دینا، اس پہ تو اپنی رحمت کا خود سایہ رکھنا۔ یہ جو دعا لی گئی اس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے، یہ مقبول ہے، یہ دعا مقبول ہے، یہ رد کبھی ہو سکتی نہیں، اس لیے کہ یہ دعا کی نہیں گئی، یہ نکلی ہے دعا، یہ دعا نکلی ہے۔ توجہ دیجیے، وہ جو دعا کی جاتی ہے اس میں الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، اس میں الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے الفاظ لاتا ہے بندہ کہ کون سے لفظ میں خدا کے سامنے رکھوں، اس میں توجہ الفاظ کی طرف ہوتی ہے، خدا کی طرف نہیں ہوتی، اس میں توجہ ان لفظوں کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ جو لفظ تو ڈھونڈ رہا ہے، جو تکلف تو کر رہا ہے لمبی طویل دراز دعا کا، اور دماغ تیرے میں تو کوئی وہ ذخیرہ ہے نہیں جو سوز سے پیدا ہوتا ہے، جو سوز سے پیدا ہوتا ہے، جو درد سے پیدا ہوتا ہے، جو آہ سے پیدا ہوتا ہے، جو رزق حلال سے پیدا ہوتا ہے، وہ تو ہے نہیں۔ الفاظ کا ذریعہ، اور الفاظ کبھی تیرے دماغ میں کچھ ہوتے ہیں، زبان سے کچھ نکلتے ہیں، کیونکہ وہ ادائیگی نہیں کر سکتا۔ تو دعا وہ ہوتی ہے، الفاظ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کس پہ دعا مانگنے کی نگاہ انتخاب پڑ جائے، میری قبولیت بھی بن جائے، کس لفظ پہ نگاہ انتخاب پڑ جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ دعا کی اہمیت پیش نظر ارشاد فرمایا کہ دعا کوئی عبادت کا غیر نہیں، دعا کوئی عبادت سے الگ چیز نہیں ہے کہ تو عبادت کر چکا یا تو عبادت کر رہا ہے پھر دعا۔ فرمایا آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ چونکہ دیکھیے نماز میں تو مخاطب نہیں ہوا رب سے، کہیں کوئی لفظ آیا، مثلا آپ نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک کوئی مخاطبہ رب سے، پھر کہا ایاک نعبد، پروردگار میں تیری ہی عبادت کر رہا ہوں۔ تو اگر دل اور دماغ نے ساتھ دیا تو تو مخاطب ہوگا اپنے رب سے، ایاک نعبد، پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہاں تک یہ مخاطب ہوا۔ مگر دعا کیا ہے؟ جب تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے اور اپنے ہاتھ پروردگار عالم کے سامنے پھیلا دیتا ہے، جھولی پھیل گئی، ہاتھ پھیل گئے تیرے جب پروردگار عالم کے سامنے، درمیان میں کوئی شے بھی آڑے
نہیں آ رہی، براہ راست تیری خالی جھولی ہے اور پروردگار کی رحمت ہے۔ تیرے خالی ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور پروردگار کا فضل اتر رہا ہے، درمیان میں کوئی چیز مخاطب ہے۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرم الاشیاء، جتنی بھی چیزیں تمہارے پاس ہیں ان سب میں سے قابل احترام چیز دعا ہے، ان سب سے قابل احترام چیز دعا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفع الاشیاء، جتنی بھی چیزیں تیرے پاس ہیں ان میں سے سب سے زیادہ نفع دینے والی دعا ہے، سب سے زیادہ نفع دینے والی دعا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ حدیث پاک مروی، آپ نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ارشاد فرمایا کہ دعا وہ جو کچھ اتر چکا ہے تمہارے اوپر، یعنی تکلیفیں یا مصیبتیں، اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو کچھ اترنے والا ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یعنی جو تکلیفیں تمہارے اندر موجود ہیں اس کو بھی فائدہ دیتی ہے دعا، اور جو اترنے والی ہیں ان کو روک لیتی ہے دعا۔ اب ارشاد فرمایا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے احسانات کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کیا چیز؟ دعا۔ ارشاد فرمایا بلا اور تقدیر کو دفع کرتی ہے دعا، دعا۔ پھر ارشاد فرمایا دعا وہ قوت ہے جس نے تقدیر میں لکھی ہوئی، جس سے تقدیر میں لکھی ہوئی ساری محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دعا وہ قوت ہے کہ تقدیر میں لکھی ہوئی ساری محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا بلا اور تقدیر کو دفع کرتی ہے دعا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا کرتی ہے دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا کرتی ہے دعا۔ اب حضور علیہ السلام کے انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ دعا عبادت ہے، اور پھر آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا در در سے مانگنا بہتر ہے، جہاں مانگنے سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور رسوائی بھی ہوتی ہے اور بے چینی بھی ہوتی ہے، یا اس احکم الحاکمین سے مانگنا بہتر ہے جہاں مانگنے سے نفس کو عزت اور توقیر ملتی ہے، جہاں مانگنے سے نفس کو عزت اور توقیر ملتی ہے۔ ہر در سے ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا کا کوئی در ایسا نہیں جو 24 گھنٹے تمہارے لیے کھلا رہے، صرف در پروردگار عالم جس سے جتنا مانگو عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ، عبادتیں بہت بے شمار ہیں مگر دعا سب عبادتوں کی روح ہے، دعا تمام عبادات کی کیا ہے؟ روح ہے، عبادت ہے دعا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک راوی ہیں، آپ نے فرمایا لیس شیء
اکرم علی اللہ من الدعا